بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں طارق محمود آوان، آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپیک ود ٹی ایم آوان۔ سب سے پہلے میں آپ دوستوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا، پیار دیا، لائک کیا اور میری کمنٹ سیکشن میں رہنمائی کی۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ بہتر سے بہتر ویڈیو اور انٹرویو اور دیگر ولاگ وغیرہ لے کر انشاءاللہ آؤں گا۔ جیسے جیسے مجھے اس کا تجربہ حاصل ہوتا جائے گا، آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی علمی، فکری اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا۔ تو آج میں جو آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں یا بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے جڑے رہا کریں۔ ابھی سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی، اسلام کے دشمن ٹرمپ کا سرزمین حرمین میں ناچتی تلواروں سے استقبال پوری امت کے منہ پر تھپڑ ہے۔ جس کے ہاتھ معصوم فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہیں، اسے اپنا محسن بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ ضمیر فروشی نہیں تو اور کیا ہے؟ نمبر 2، جن عورتوں کو اسلام نے پردے کا تاج دیا، وہی عورتیں اس کافر سے مسکرا کر ہاتھ ملا رہی تھیں۔ ان بے غیرت حکمرانوں نے دین کے نام پر حکومت لی اور طوائفوں جیسا کردار اپنا لیا۔ یہ کسی اسلامی ملک کا منظر نہیں، بلکہ شرم کا جنازہ تھا۔ نمبر 3، یہ پہلا دھبا نہیں، پہلے بھی سعودی زمین پر ڈانس، ڈی جے نائٹس اور فیشن شو ہو چکے ہیں، جہاں قرآن کی جگہ گانے بجے اور چادر کی جگہ اسکارف فیشن کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ سرزمین اب وحی کی نہیں، واہیاتی کی علامت بن رہی ہے۔ نمبر 4، پرچم پر کلمہ لکھ کر اس کی بے حرمتی خود کرتے ہیں۔ اسی پرچم کو ناچ، فحاشی اور کفار کی غلامی پر لہراتے ہیں۔ کلمے کو سرکاری لوگو بنا دیا، مگر اس کی روح کا جنازہ نکال دیا۔ یہ صرف توہین پرچم نہیں، توہین دین ہے۔ نمبر 5، جب قبلہ اول جل رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، اس وقت یہ ظالم جشن منا رہے ہیں، اسلام کے نام پر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ ایسے حکمرانوں پر لعنت واجب ہے اور ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی۔ جی محترم ناظرین، سامعین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں امریکہ کے صدر ٹرمپ صاحب، ان کا استقبال کس طرح کیا گیا ہے، جہاں پوری دنیا کی نظر اس دورے پر لگی ہوئی تھی۔ سعودی عرب میں جب ٹرمپ نے دورہ کیا، دنیا بھر کے کیمرے، لاکھوں مسلمان اسے دیکھ رہے ہیں، امت کے نوجوان، سب کی نظریں اس استقبال پر تھیں۔ مگر کیا دکھایا گیا؟ عورتیں غیر محرم مردوں سے مصافحہ کر رہی ہیں، پردے کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اسلامی تہذیب کے بجائے مغربی پروٹوکول کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ افسوس، اور سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہوئی کہ سب حرمین کی پاک مقدس سرزمین پر ہو رہا تھا۔ کاش ہم صرف اتنا سوچتے کہ ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ناظرین، اسلام کی پہچان اس کی حیا ہے، اس کی غیرت، اس کی حدود ہے۔ جب ہم خود اپنی حدود توڑتے ہیں تو پھر دشمنوں سے کیا شکایت کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے فائدے کے لیے قرآن و سنت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تو ہم خود اپنے دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور بے شمار جگہ پر قرآن مجید اور آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی کو پس پشت ڈال کر ہم یہ اپنی زندگی کا گزار رہے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات۔ فرمایا، جو قوم اپنی اقدار کو چھوڑ دیتی ہے، اس کی عزت کرنا، لوگ بھی اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا، سوال یہ نہیں کہ سعودی عرب کی حکومت نے کیا کیا، سوال یہ کہ کیا ہم بحیثیت مسلمان اب مغرب کی خوشنودی کے لیے اسلام کی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈال دیں گے، قربان کر دیں گے؟
کیا یہ وہی دین نہیں جس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پردے کی علامت بنایا؟ کیا یہ وہی دین نہیں جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین کو دور میں اسلامی غیرت کی مثال قائم کر دی؟ کیا یہ وہی دین نہیں جس پر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار نے ایک مثالی نمونہ ہمارے لیے چھوڑا؟ اگر آج کے حکمرانوں کو اسلامی تعلیمات کی پرواہ نہیں تو کم از کم ہم عوام اپنی غیرت کو ہی زندہ کر لیں، کم از کم اپنی زبان سے ہی اس کا اظہار کر لیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت دو عالم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ کم از کم ایسی باتوں کو زبان سے نہیں کہہ سکتے تو دل میں ہی برا جان لیجئے۔ ناظرین میرے پیارے، میرے عزیز، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے سبسکرائبر، میرے پیار کرنے والوں، آج تمہیں میں یہ جو بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ ویڈیو جو دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، تو مجھے چند الفاظ کے ساتھ جہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آج تمہیں چمکدار ایوانوں اور پروٹوکول کی چمک دکھائی دیتی ہے، مگر اصل عظمت اس وقت ہوگی جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو گے، جب اہل بیت کے نقش قدم پر چلو گے، صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے، جنہوں نے ہمارے لیے نمونہ جن کی باتیں، جن کا عمل ہمارے لیے نمونہ رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ غیرت، پردہ، حیا یہ کمزوری نہیں بلکہ اسلام کے شعار ہیں، اسلام کی شان ہے۔ اس شان کو ملیا میٹ نہ کرو پلیز۔ اتنے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات سے کو مجروح نہ کرو۔ اگر ہم خود ہی اپنی بچیوں کو پردہ نہ سکھائیں، اگر ہم خود ہاتھ ملانے کو نارمل کہنے لگیں، تو پھر کل جب ہماری نسلیں بے راہ روی کا شکار ہوں گی تو ہم کسی کو الزام نہیں دیں گے۔ پیارے بھائیوں، خواتین و حضرات، آج کا پیغام تنقید نہیں ہے، کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہ رہا۔ ناچیز حقیر خود بہت کمزور ہے، یہ ایک تذکیر ہے، یہ ایک ذکر ہے، یہ اس طرف توجہ دلانا ہے۔ یہ کسی حکومت یا قوم کے خلاف نہیں بلکہ امت کی بیداری کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حیا، غیرت اور شریعت کی پاسداری کرنے والا بنائے۔ اے اللہ، ہم سے وہ اعمال نہ لے جو تیرے غضب کا باعث ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اے اللہ کی بارگاہ میں یہ آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سے وہ اعمال نہ لے جو تیرے غضب کا باعث ہوں، ہمیں وہ رستہ دکھا جو تیرے محبوب بندوں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں کہ واللہ آپ نے مجھے بہت حوصلہ افزائی دی، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، آپ میری ویڈیو کو پیار سے دیکھتے ہیں، شوق سے دیکھتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے۔ میں آپ کے تعاون کا، آپ کی محبت کا میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے جواب دوں۔ تو آئیے میں اس سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی، یہ دوستوں کو شیئر کریں، گروپ میں لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہتر سے بہتر آپ کے ساتھ یہ حقیر، یہ ناچیز لے کر آتا رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری مزید حوصلہ افزائی کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔